عوام کی خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سرمایہ کاری سے متعلق ریاض میں عالمی کانفرنس سے خطاب۔ کہا نوجوانوں پر سرمایہ کاری مشترکہ مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ سعودی عرب اور عالمی شراکت داروں کے تعاون سے ترقی آگے بڑھائیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے روسی نائب وزیر دفاع کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی صورتحال، دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف کا روس کے ساتھ دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ فریقین کا سلامتی اور دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اور حکومت کی سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھانے کی تیاری، تعداد بڑھا کر 23 کی جائے گی۔ نئی قانون سازی کے حوالے سے اسپیکر چیمبر میں اہم مشاورتی اجلاس۔ JUI کا ہائی کورٹس میں بھی ججز کی تعداد پوری کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے قانون سازی میں جلد بازی نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کارروائی نہیں، ان کا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ڈیرے ڈالنا پس پردہ داستان کی نشاندہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، شاید پوری PTI بننے کے عمل میں ہے، یہ بانی PTI کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا، سب مل کر بے وقوف بنا رہے ہیں۔ فریقین کا مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سیاسی جماعتوں کی تجاویز حکومت سے شیئر کریں گے۔ اجلاس میں ایاز صادق، خورشید شاہ، نوید قمر، کامران مرتضی اور دیگر نے شرکت کی۔ تحریک انصاف کی جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کے لیے 7 ناموں پر مشاورت۔ ابتدائی فہرست میں علی ظفر، عمیر نیازی، عمر ایوب، اسد قیصر، عامر ڈوگر اور لطیف کھوسا، علی محمد خان کا نام شامل۔ پارٹی کی جانب سے تمام نام سلمان اکرم راجہ بانی PTI کو پیش کریں گے۔ بانی PTI کی منظوری کے بعد حتمی 2 ناموں کا فیصلہ ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے آئینی بینچ کے سربراہ ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر فاروق ایچ نائک کہتے ہیں 26ویں ترمیم سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ 27ویں ترمیم کا علم نہیں، بلدیاتی اداروں کے لیے قانون سازی ہوتی ہے تو اچھی بات ہے۔ وکیل رہنما حامد خان ایڈوکیٹ نے کہا 26ویں ترمیم آئین پر حملہ ہے، ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وکلا کے لیے ضروری ہے کہ ترمیم کے خلاف مہم چلائیں تاکہ عدلیہ آزاد ہو۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی۔ ابھی 26ویں ترمیم ہضم نہیں ہوئی، 27ویں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب آنے والے وقت میں حکومت کے گلے پڑے گا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا نیا رواج چل پڑا ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان کو تسلیم نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا مگر آج تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ اس سے پیغام جاتا ہے کہ آئین کی وقت ہے نہ سپریم کورٹ کی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ان سے ملک نہیں چل رہا، فوری الیکشن کروائے جائیں۔ سلمان اکرم راجہ بولے فیصلہ بالآخر سڑکوں پر ہوگا، عدالتی یا پارلیمانی عمل سے نہیں ہوگا۔ یہ تب ہوگا جب 4 لاکھ لوگ باہر نکلیں گے۔ ہم اس آئینی ترمیم کو چیلنج کریں گے، جو بھی عدالت ہو کیس لڑنا نہیں چھوڑیں گے۔ بانی PTI نومبر میں باہر آ جائیں گے۔ PTI رہنما لطیف کھوسا کا پروگرام باخبر سویرا میں دعویٰ۔ کہا بانی PTI نے ڈیل کرنی ہے، نہ ملک سے باہر جانا ہے، انہیں عدالتوں سے ہی ریلیف ملے گا۔ امریکی الیکشن کا بھی اثر ہوگا۔ اگر ڈونلڈ لو کے کہنے پر PTI کی حکومت ختم کی گئی ہے تو کوئی بات نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد معاملہ سوئنگ ہو جائے۔ لطیف کھوسا کا کہنا تھا جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا مطلب آئینی ترمیم تسلیم کرنا نہیں بلکہ نظام میں شامل ہو کر موقف بیان کرنا ہے۔ حکومت کو کھلی چھوٹ دی تو راجہ ریاض کی طرح فرینڈلی اپوزیشن لیڈر بنا کر تباہی مچا دے گی۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے اراکین کانگریس کا خط صدر بائیڈن کو مل گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں خط کا مناسب وقت پر جواب دیں گے، پاکستان میں جمہوریت کو برقرار دیکھنا چاہتے ہیں۔ بانی PTI کی اہلیہ اور بہنوں کی رہائی میں امریکی کردار سے متعلق سوال پر تبصرے سے گریز۔ بانی PTI کی اڈیالہ جیل میں بہنوں سے ملاقات، زیر سماعت مقدمات اور سیاسی معاملات پر بات چیت۔ علیمہ خانم، عظمیٰ خان اور نورین نیازی کے علاوہ قاسم نیازی بھی موجود تھے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی، آئندہ سماعت پر حاضری کا نوٹس جاری کر دیا۔
مریم نواز کے بیانات کے بعد ہم نے لیگل ٹیم سے بات کی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو اگر کوئی نقصان ہوا تو یہ ملک کا نقصان ہوگا۔ پنجاب حکومت نے کچھ کیا ہے تو صرف پی ٹی آئی جلسے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی۔ پنجاب میں ایک ووٹ کی خاطر ایم این اے کے بیٹے کو اٹھایا جاتا ہے۔ مختلف پرچوں میں پی ٹی آئی کارکنان جیلوں میں ہیں۔ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں، ان کی مرضی، جہاں چاہے وہاں رہیں گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $50 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ رقم موسمیاتی تبدیلی اور ڈیزاسٹر رسک کے منصوبوں پر خرچ ہوگی۔ وزیر خزانہ نے صدر اے ڈی بی سے ملاقات کے دوران درخواست کی تھی۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے باعث سالانہ $2 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی حکام اور پاکستانی سفیر نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم سعودی عرب میں سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کل قطر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات متوقع۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر دفاع خواجہ آصف، عبدالعلیم خان، مصدق ملک، جام کمال اور عطا طاہر وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ صدر آصف علی زرداری 4 سے 7 نومبر تک چین کا دورہ کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات طے۔ ذرائع کا کہنا ہے سی پیک فیز 2 پاک چین تعلقات اور علاقائی و عالمی سلامتی پر مشاورت ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری 5 نومبر کو شنگھائی عالمی نمائش جائیں گے۔ روس کے اعلیٰ سطح وفد کی ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد۔ وفد کی قیادت روسی نائب وزیر دفاع کرنل جنرل الیگزینڈر وی فومین نے کی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے روسی وفد کی ملاقات۔ مشترکہ فوجی مشقوں، پی اے ایف آلات کے لیے تکنیکی معاونت پر بات چیت۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ایئر چیف نے روس کے ساتھ فوجی تعلقات مضبوط بنانے پر زور دیا۔ روسی نائب وزیر دفاع نے پاکستان کے ساتھ ملٹری ٹو ملٹری تعاون مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نیب نے ڈی جی فائنانس زراعت سندھ حاجی امداد میمن کو ضمانت مسترد ہونے پر گرفتار کر لیا۔ نیب کے مطابق ملزم عبوری ضمانت مسترد ہونے پر حیدرآباد ہائی کورٹ سرکٹ بینچ سے فرار ہو رہا تھا۔ سندھ ایگریکلچر، انجینئرنگ اینڈ واٹر مینجمنٹ کی پینشن میں کرپشن کی تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی میں 2022-23 کے دوران کرنٹ لگنے سے 33 شہریوں کی موت کی الیکٹرک نے اپنی رپورٹ میں ملبہ شہریوں پر ڈال دیا۔ نیپرا کے شو کاز پر رپورٹ جمع کرا دی گئی جس میں کہا گیا متعدد شہری بجلی چوری کی کوشش میں جان سے گئے۔ نیپرا نے گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی پر 2 کروڑ 30 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ شو کاز نوٹس کے جواب میں گیپکو کا جواب مسترد۔ نیپرا کا کرنٹ لگنے سے جام بحق 6 شہریوں کے ورثاء کو 40 لاکھ روپے دینے کا حکم۔ اسلام آباد سیکٹر G9 میں بینک کے سامنے ڈکیتی کی واردات، ڈاکو کی فائرنگ سے 1 شخص جام بحق، 3 افراد زخمی۔ ڈاکو کیش وین سے رقم کا تھیلا لے کر فرار، گارڈز پر بھی فائرنگ کی۔ فیصل آباد میں 2 طلباء کے قتل میں ملوث 3 پولیس اہلکاروں سمیت 4 مجرموں کو سزائے موت کا حکم، 20 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا۔ مجرمان میں ہیڈ کانسٹیبل اصغر علی، کانسٹیبل فلک شیر، فیصل اور رضاکار وقاص شامل۔ اگست 2018 میں موٹر سائیکل سوار طلباء ارسلان اور عثمان کو قتل کیا گیا۔ دوہرے قتل کو پولیس مقابلہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کو 1 ماہ میں ایم ڈی کیٹ دوبارہ لینے کا حکم دے دیا۔ پی ایم ڈی سی رپورٹ کے مطابق ایم ڈی کیٹ پیپر میں سوالات آؤٹ آف سلیبس تھے۔ ہزارہ موٹر وے کلگان موڑ پر بس الٹنے سے 5 مسافر جاں بحق، 4 زخمی۔ گلگت سے راولپنڈی جانے والی بس کو حادثہ پھسلن کے باعث پیش آیا۔ بالائی علاقوں میں سردی نے دستک دے دی، مانسیرا کے بالائی علاقوں میں برف باری، بابوسر ٹاپ پر 1 فٹ برف پڑ چکی، ٹریفک عارضی طور پر بند۔ جامل کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری، کالام میں برف باری سے وادی کی خوبصورتی بڑھ گئی۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر، شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 523 تک پہنچ گیا۔
لاہور اور گرد و نواح میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے آپریشن، آج 2 فیکٹریاں سیل کی گئیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر کراچی ایئرپورٹ سے لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سامان کی ایک اور کھیپ روانہ کر دی گئی۔ ترجمان NDMA کا کہنا ہے جہاز 17 ٹن امدادی سامان لے کر بیروت پہنچے گا۔ امدادی سامان میں ادویات، تیار کھانا، چاول، خیمے، گرم کپڑے اور خشک دودھ شامل ہیں۔ گیس کمپنیوں نے اوگرا سے گیس کی قیمت میں اضافے کی درخواست کر دی۔ سوئی ناردرن نے اوسط قیمت میں 64 جبکہ سوئی سدرن نے 669 روپے فی MMBTU اضافے کی درخواست کی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی مثبت رجحان 100 انڈیکس پر پھر 91,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں 816 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ اسرائیلی فورسز کی بیت اللہیہ میں اسکول پر بمباری، 77 افراد شہید۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فورسز کا محاصرہ، 25 روز میں 1000 افراد شہید ہو چکے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروا پر پابندی لگا دی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے اونروا سے متعلق تعلقات منقطع کرنے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی منظوری دی۔ اونروا کے چیف فلیپ لازارینی نے کہا اسرائیلی پابندی ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ، برطانیہ، آسٹریلیا سمیت دیگر ممالک نے اونروا پر اسرائیلی پابندی کو مسترد کر دیا۔ نعیم قاسم کو حزب اللہ کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ نے نئے سربراہ کا اعلان کیا۔ لبنان میں 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں 60 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیل نے لبنان کے تاریخی شہر سور میں بھی بمباری کی، متعدد افراد زخمی۔ حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل پر میزائل داغے گئے۔ امریکی صدارتی انتخاب 1 ہفتے کی دوری پر، امیدواروں کی مہم تیز۔ فلوریڈا، جارجیا سمیت مختلف ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے امریکہ میں مذہب کو خطرہ ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کیملا ہیرس کہتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ صدر بنے تو نتائج انتہائی سنگین ہوں گے۔ سابق صدر اوباما نے کیملا ہیرس کی حمایت میں فیلاڈیلفیا میں ریلی میں شرکت کی۔ چیئرمین PCB سے کپتان محمد رضوان اور نائب کپتان سلمان علی آقا کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا قوم کو توقع ہے آپ کی قیادت میں ٹیم بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ کھلاڑی اگر ٹیم بن کر پرفارم کریں گے تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ کپتان اور نائب کپتان نے بھرپور اعتماد کرنے پر محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤوف، فیصل اکرم میلبرن پہنچ گئے۔ دیگر کھلاڑی آج رات کراچی سے آسٹریلیا روانہ ہوں گے۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ جاری۔ آج میوزیکل تھیٹر پلے شیم آن یو پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز پاکستانی مزاحیہ تھیٹر پلے بوئنگ بوئنگ پیش کیا گیا۔ اور ARY ڈیجیٹل کے ڈرامے کبھی میں کبھی تم نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے۔ اس سال کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ بن گیا۔ YouTube پر 1 ارب سے زیادہ ویوز ہو گئے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، پڑوسی ملک اور دنیا بھر میں لوگ مصطفیٰ اور شرجینا کی کہانی سے جڑے ہوئے ہیں۔